إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، ایک مسلمان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو ایک مومن بندہ یہی جواب دے گا کہ بلا شبہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اور واقعی میں دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی تو عاجزی، انکساری، یعنی جھکنے کے ہوتا ہے، کسی کے سامنے جھک جانا۔ اور اگر اصطلاحاً معنی دیکھا جائے اصطلاح شرع میں، تو ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اس کو کرنے کا نام عبادت ہے۔ جب بات عبادت کی جاتی ہے تو انسان کے ذہن میں جس عبادت کا تصور آتا ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی ارکان اسلام ہیں۔ اور ان سب کے علاوہ حقوق العباد میں جو چیزیں ہیں، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ گویا ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ عبادت کہلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جتنے بھی جنات ہیں انسان ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے ان کا کیا انجام ہوگا، ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے ہیں، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، عبادت سے غفلت برتتے ہیں، وہ جلد ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور عبادت کا کوئی وقت متعین نہیں، جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے ہر وقت اسے عبادت کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، قیامت کا دن آ جائے، یعنی انسان کو عبادت کرتے رہنا ہے۔ ایک انسان، ایک مومن بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا بھی ہے، لیکن کیا ایک مسلمان عبادت کی لذت کو حاصل کر رہا ہے؟ عبادت جو انسان کر رہا ہے اس کے ذریعے سے اس کے دل کو سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ایک انسان جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اسے نماز پڑھ کر کے نماز کی لذت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اسے حاصل ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو کیا عبادت کی لذت اسے ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ آج اسی چیز پر بحث ہوگی کہ کیا واقعی میں انسان اس لذت کو حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر نہیں کر رہا تو وہ کون سے طریقے ہیں کہ انسان عبادت کی لذت حاصل کر سکتا ہے؟ ایک انسان نماز پڑھے اس کا دل خوش ہو جائے کہ واقعی اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے۔ کوئی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہے، اس کے دل کو قرار آ جائے کہ انسان نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ یوں تو دنیا میں انسان مزہ پسند کرتا ہے، مزیدار چیزوں کو اپنانا پسند کرتا ہے، ایسے کام پسند کرتا ہے جس کو کر کے اسے مزہ آتا ہے، لیکن دنیا میں جسے عبادت کی لذت مل جاتی ہے اسے گویا دنیا میں ہی جنت حاصل ہو گئی۔ عبادت کی لذت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے جسے وہ لذت سمجھ کر کے کر رہا ہے، لیکن گناہ کی وہ لذت صرف گناہ کرتے وقت ملتی ہے، پھر وہ لذت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن ایک انسان جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے نتیجے میں اسے 3 بار لذت ملتی ہے۔ پہلی مرتبہ تب ملتی جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، دوسری مرتبہ تب ملتی جب انسان جو عبادت کر چکا ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ ایک انسان جب گناہ کو یاد کرتا ہے اسے سکون نہیں ملتا، اس کے دل کو قرار نہیں آتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں گناہ کیا تھا۔ لیکن جب ایک انسان عبادت کرنے کے بعد دوبارہ اس عبادت کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ اور تیسرا وقت وہ ہوگا جب انسان کو سکون ملے گا، لذت حاصل ہوگی، جب اللہ رب العالمین اسے اس کی عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان کو جب اس کی عبادت کا اجر دیا جائے گا تب اسے عبادت کی لذت جو تیسری ہوگی وہ حاصل ہوگی۔ یعنی دنیا کی چیزوں میں لذت 1 مرتبہ ہے، اللہ کی عبادت میں لذت 3 مرتبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اسے عبادت کی لذت حاصل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم عبادت نہیں کر رہے بلکہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ ایک انسان جب پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس سے پہلے وہ گناہوں میں لت پت تھا، دنیا میں مشغول تھا، اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا۔ اچانک ایک حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی کی نصیحت اس کے دماغ میں چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی مسجد میں آتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ پہلی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن وہ دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے اور کہتا ہے پروردگار دوبارہ میں گناہوں کی بستی میں پلٹ کر کے نہیں جاؤں گا، دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہ دل لگا کر کے اللہ رب العالمین کو سامنے سمجھ کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ وہاں پر کیفیات الگ ہوا کرتی ہیں۔ انسان کو نماز
پڑھنا نہیں آتا ہے، نماز کی اسے اصل حقیقت جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا دل حقیقی معنوں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، لیکن وہ دل سے آیا ہے۔ لیکن جب وہی انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سالوں نماز پڑھتا ہے، سال بیت جاتے ہیں، 5 سال 10 سال گزر جاتے ہیں، اب وہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ انسان مسجد میں آتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے، وہ ایسے ہی رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، سلام پھیرے گا، باہر چلا جائے گا، یہ عادت بن چکی ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان بائک چلاتا ہے، اس کا ذہن کہیں اور ہے، وہ کسی سے بات کر رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے، لیکن اس کی عادت بنی ہوئی ہے، گیئر اپنے آپ بدل جائیں گے، بریک لگ جائے گی، جہاں پر ضرورت پڑے گی کلچ انسان دبا لے گا، اس کی عادت ہے۔ اگر انسان اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی راستہ ہے، جانا پہچانا راستہ ہے، انسان کو وہاں سے مڑنا ہے، انسان اس طرف نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی اس کی عادت بنی ہوئی ہے، گاڑی اپنے آپ مڑ جایا کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب عبادتیں عادت بن جایا کرتی ہیں تو انسان آتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا جسم اس چیز کا عادی ہو چکا ہے اور اس میں اسے لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ جب انسان عادت کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لو لگا کر کے اللہ کو حقیقی معنوں میں سامنے سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، تب اسے عبادت کی لذت محسوس ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک انسان مصروفیات کی بنا پر عبادت کی لذت کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بزنس میں مشغول ہوا کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے ذہن میں بات چل رہی ہے، ابھی مجھے واپس جانا ہے، گھر کا فلاں کام کرنا ہے، مارکیٹ جا کر کے فلاں چیزیں مجھے خریدنی ہے، اپنے دکان میں بھی مجھے یہ اضافہ کرنا ہے، دکان میں یہ کام کرنے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار مشاغل ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا دماغ باہر رہتا ہے۔ انسان اپنی مصروفیات کو نماز پڑھتے وقت مسجد سے باہر رکھ کر کے اسے لذت ملے گی، لیکن جب ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساتھ ہی وہ دنیا میں مصروف بھی ہوا کرتا ہے، اس کے دماغ میں بھی دوسری بات چل رہی ہوتی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر کے چلا گیا، اسے لذت نہیں ملتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور جو وہاں پر امام صاحب تھے وہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں میں 2 گروہ بن جایا کرتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے نماز پوری ہو گئی ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے نماز ابھی آدھی ہوئی، نماز پوری نہیں ہوئی ہے۔ لوگ پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ دونوں طرف برابر لوگ ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نماز مکمل ہو گئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نماز مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اب فیصلہ کون کرے؟ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہتا ہے میری 4 دکانیں ہیں اور میں اپنی ہر دکان کا حساب، ایک دکان کا حساب ایک نماز میں کیا کرتا ہوں۔ یہ عشاء کی نماز سے انسان دکان بند کر کے آتا ہے اور اپنی ایک دکان کا حساب اپنے 1 رکعت میں کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی میری دکانوں کا حساب پورا نہیں ہوا ہے، مطلب ابھی نماز ابھی باقی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واقعہ مستند ہے، اگر یہ واقعہ غیر مستند بھی ہے تو بھی ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے، اس کا دماغ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنے دماغ کو حاضر و نادر رکھے، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے سامنے لگائے، تب اسے عبادت کی لذت محسوس ہوگی۔ انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسے اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، کہہ گیا، وہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس کے ذہن میں بات نہیں ہے، یا اگر اسے معنی معلوم بھی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کا جو اس کی حقیقی روح ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے۔ انسان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، دنیا کی کوئی چیز اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں،
ان کے معنی ان کے مطالب ہمیں معلوم نہیں، عبادت کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان عبادت کرے گا، اس کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو عبادت کی روح ہے، عبادت کی مٹھاس ہے، عبادت کی لذت ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان نماز شروع کرتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اے پروردگار میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اور تیرا اسم تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری شان نرالی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے یہ دعا پڑھے تو اسے عبادت کی لذت ملے گی، اس کے دل کو قرار آئے گا۔ اسی لیے ایک انسان کو کم از کم جو انسان نماز میں دعا پڑھتا ہے اس کا معنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، میں اللہ رب العالمین کو اس کی کس صفات کے ساتھ پکار رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین کو اس کی کن چیزوں کے اور اس کے کس نام کے ذریعے سے اسے پکار رہا ہوں۔ ایک انسان دعائے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کے تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ انسان آگے بڑھتا ہے، اس کے ذہن میں اس کا مطلب موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا رب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ انسان کے دماغ میں یہ چیز اگر موجود ہے، اس کا دل اسے نماز میں مطمئن پائے گا اور اسے عبادت کی لذت حاصل ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ انسان اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پائے گا، اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اپنی عبادت میں احسان کیا کرو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں اگر احسان کا لفظ بولا جاتا ہے انسان سمجھتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا، احسان کا مطلب یہ کسی کا کوئی تعاون کر دینا۔ نماز میں عبادت میں احسان کا مطلب کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے جب انسان اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم سمجھو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے اللہ موجود ہے اور اللہ کی موجودگی میں تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں سوچ رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تمہارا دماغ یہ نہیں کہہ رہا ہے، تو کم سے کم یہ ضرور سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک انسان کوئی کام کسی کے موجودگی میں کرتا ہے تو اچھے سے کرتا ہے، اور کسی کے غیر موجودگی میں اس کا کام کرے گا تو اتنا دھیان نہیں دے گا۔ لیکن اگر ایک انسان یہ سوچ لے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ میرے سامنے موجود ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اور یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، انسان یہ سوچ لے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا کم از کم اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، تو اسے عبادت کی لذت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ وہ انسان ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، ایمان کی لذت اسے حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ کون؟ من رضی باللہ ربا، جو انسان اللہ کو رب مان کر کے اس سے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کو اپنا دین مان کر کے اس سے راضی ہو گیا، وبمحمد نبی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر کے راضی ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو جائے، اللہ کو ہی حقیقی معنوں میں رب مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، دعا کرنا اللہ سے دعا مانگے، فریاد کرنی اللہ سے فریاد کرے، کسی بھی چیز کا سوال کرنا ہے، اولادیں مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو رب مان کر اس سے راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے پرہیز کرے، اس میں سے ایک یہ ہے یعنی شرک اکبر، بڑا شرک، بڑی برائی یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ ہے شرک اصغر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہارے درمیان شرک اصغر سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے درمیان شرک اصغر پھیل جائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا چیز ہے، وہ کون سی چیز اس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ فرمایا ریا ہے، وہ انسان ریاکاری نہ کرنے لگیں،
انسان دکھلاوے کے لیے عبادت نہ کرنے لگیں، اگرچہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں یا ہم دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے آپ کا خود گواہ ہے، انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، انسان جانتا ہے کہ میرے دل کی نیت کیا ہے، میں کس ارادے سے اور کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں، کس نیت سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اگر اس کے دل میں بھی ذرہ برابر کھوٹ ہے، ریاکاری پائی جا رہی ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اسی لیے تہجد کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تم رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی نہیں دیکھے گا وہاں پر، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، کتنی عبادت کر رہے ہیں، کیسے عبادت کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ والناس نیام، تمام تک کے تمام لوگ سو رہے ہیں۔ لیکن جب وہی انسان تہجد پڑھنے کے بعد لوگوں میں کہتا ہے کہ میں نے آج تہجد پڑھا ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں آج رات میں اتنے بجے جگا تھا، گویا وہ اپنے آپ کو ریاکار لوگوں میں شامل کر رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پر انسان نماز اس وقت پڑھ رہا تھا جب تمام کے تمام لوگ سو رہے تھے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا۔ لیکن بعد میں اس نے لوگوں کو بتلایا، گویا کہ اس کے دل میں کھوٹ موجود ہے، گرچہ اپنی زبان سے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس کی زبان پر ریا کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ چیز ضرور موجود ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھے عبادت گزار سمجھیں، اور وہ معاشرے میں اسے بڑا عبادت گزار مانا جائے، گویا اس کے اندر ریا موجود ہے۔ اسی لیے شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں شرک سے انسان کو بچنا ضروری ہے، تب انسان کو عبادت کی لذت ملے گی۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، انسان مذہب اسلام کو اپنا دین مان کر کے خوش ہو جائے، جو چیزیں ہمارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر جو چیزیں کرنے کی ہیں ان کو کرے، جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے، اور یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین مذہب، نجات دلانے والا مذہب، کامیابی دلانے والا مذہب وہ مذہب اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقوں میں نجات ڈھونڈتا ہے، دوسرے طریقوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے لے کر کے جائے گا، وہ اللہ رب العالمین فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو، کسی دوسرے طریقے پر اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو نظام موجود ہے، دنیا کے اندر جو طریقے ہیں ہمارے مذہب سے بڑھ کر ہیں، ہرگز نہیں۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین طریقہ وہ اسلام کا طریقہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے ان سے راضی ہو جائے، اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہی ہیں، اور ان کو اپنا قائد مان لے، ان کو اپنا لیڈر مان لے، ان کے طریقوں کو چھوڑ کر کے دوسرے کے طریقوں کو اختیار نہ کرے، اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائے۔ آج دنیا کے اندر انسان اور خصوصاً مسلمان اپنا اسوہ، اپنا نمونہ، اپنا رول ماڈل ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمارے بارے میں کچھ سوچتے بھی نہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں، انہیں ہماری نجات کی فکر نہیں ہے، ہمارے بارے میں انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی موجود تھی جس نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، جس نے ہمارے لیے گالیاں کھائی ہیں، جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ہماری کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان ان تین چیزوں کو مان کر کے، اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو جائے، اسلام کو دین مان کر کے راضی ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے راضی ہو جائے، وہ حقیقی معنوں میں ایمان کی مٹھاس چکھ لیتا ہے، ایمان کی لذت اسے حاصل ہو جایا کرتی ہے، عبادت کی مٹھاس اسے ملنے لگتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس لذت کو حاصل کیا تھا، ایمان کی مٹھاس انہیں مل گئی تھی، اور ان کی عبادتیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہوا کرتی تھیں۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کون ہے جو ہماری حفاظت کرے، ہماری نگرانی کرے، اسلامی لشکر کی نگہبانی کرے، وہ کون ہے؟ دو صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں، عمار بن یاسر ہیں، عباد بن بشر ہیں رضی اللہ عنہما، یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم لشکر اسلام پر پہرا دیں گے۔ اور
تمام کا تمام لشکر سو جایا کرتا ہے۔ یہ دونوں صحابی اپنے مخصوص مقام پر پہنچ کر کے پہرا دینے لگتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ آپ پہرا دیجئے جب تک میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو جب تک میں پہرا دے رہا ہوں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اکیلے بچتے ہیں، سوچتے ہیں میں اکیلا ہوں، کیوں نہ میں نماز پڑھنے لگوں۔ اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پیچھے سے دشمن ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، لشکر اسلام کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، دشمن کا جاسوس ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ انسان کھڑا ہے، فوراً وہ ایک تیر چلا دیتے ہیں، تیر جا کر کے ان کے بدن میں لگ جایا کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، نماز نہیں توڑتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو جگاتے نہیں ہیں۔ وہ دشمن اسلام پھر سے تیر چلاتا ہے، پھر دوبارہ تیر کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، 3 مرتبہ وہ دشمن تیر مارتا ہے، اور صحابی رسول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو توڑتے نہیں ہیں، 3 تیر لگ چکا ہے، سلام پھیرتے ہیں، جا کر کے اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں خون بہ رہا ہے، کہتے ہیں تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، میری بھی ڈیوٹی تھی، میری بھی ڈیوٹی لگی تھی کہ میں پہرا دوں، میں سو گیا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں۔ دیکھیے گا کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نماز میں ایک ایسی سورہ کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے گوارا نہیں سمجھا کہ میں اس سورہ کو بیچ میں چھوڑ دوں یا اپنی نماز کو بیچ میں چھوڑ دوں، یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ اور وہ سورہ کون تھی؟ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہی وہ سورہ کہف ہے جسے جمعہ کے دن پڑھنے پر بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ایمان کی لذت حاصل کی تھی، عبادت میں انہیں مزہ آیا کرتا تھا، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تیر لگ گیا، خون بہ رہا ہے، لیکن اپنی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ جب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو دیکھنے والے ارشاد فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لکڑی کھڑی ہے، ذرہ برابر بھی وہ ہلتے دلتے نہیں تھے، بالکل یکسو ہو کر کے لگن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب حرم مکی میں حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، اس وقت یہ وہاں پر موجود تھے، منجنیق سے پتھر برسائے جا رہے تھے، ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، یہ بدستور اللہ رب العالمین کی عبادت کیے جا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے عبادت کی لذت کو حاصل کیا تھا، عبادت کرنے میں انہیں مزہ آیا کرتا تھا۔ آج کا کوئی انسان ہوتا ڈر کر کے بھاگ جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو آج کے لوگوں میں خصوصاً عبادت میں وہ لذت نہیں رہی، انسان کو وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں ان کے گھر میں صرف 3 لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ان کی اہلیہ ہیں، ان کے ایک صاحبزادے ہیں۔ دیکھنے والے کیا بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی حضرت ابو ہریرہ اٹھتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، پھر وہ سوتے ہیں، اپنی بیوی کو جگا دیتے ہیں، ان کی بیوی اٹھتی ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، پھر وہ کرنے کے بعد جب وہ سونے لگتی ہیں اپنے بیٹے کو اٹھا دیتی ہیں، ان کا بیٹا اللہ کی عبادت کرتا ہے، پوری کی پوری رات ان کے گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! انہیں عبادت کی لذت حاصل ہو گئی تھی، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے وہ کون ہیں جس نے آج نفلی روزے رکھے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہے۔ آپ پھر سے پوچھتے ہیں تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ وہی عرض کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ پھر وہی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج جنازے میں شرکت کی ہے۔ اللہ کے نبی چوتھا سوال کرتے ہیں تم میں سے وہ کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے؟ پھر وہی کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ انہیں عبادت کی لذت حاصل ہو گئی تھی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب ایک انسان قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے الفاظ کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے، جس چیز کو وہ پڑھ رہا ہے
اس کا معنی بھی اسے معلوم ہے تو اسے قرآن پڑھنے کی بھی لذت ملا کرتی ہے۔ ایک انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، الفاظ کے ساتھ معنی بھی دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو چیز میں پڑھ رہا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اسے احساس ہے ھذا کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس چیز کی میں تلاوت کر رہا ہوں وہ میرے پروردگار کا کلام ہے، تب اسے قرآن پڑھنے میں بھی لذت ملا کرتی ہے۔ صحابی رسول ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اچانک دیکھتے ہیں کہ میرا گھوڑا بتکنا شروع ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بتکنے لگا، قرآن پڑھنا بند کر دیا، دوبارہ سے پھر شروع کیا، پھر گھوڑا بتکنے لگا، پھر بند کیا، گھوڑا رک گیا، پھر شروع کیا، پھر گھوڑا بتکنے لگا، پریشان ہو گئے، ماجرا کیا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرا گھوڑا بتک رہا ہے۔ وہ قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں۔ گھوڑے کے پاس ان کے بیٹے موجود ہوتے ہیں، ان کا نام یحییٰ تھا، وہ ان کو اٹھا کر کے چلے آتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں آسمان پر ایک بادل ٹائپ میں کوئی چیز ہے، بادل طرح کوئی چیز ہے اور اس میں چراغ جل رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اندر کرتے ہیں، پھر واپس جا کر کے اس چیز کو دیکھتے ہیں، دوبارہ وہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ ماجرا ایسا ہے، رات میں میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے بادل کے جیسی کوئی چیز دکھائی دیتی تھی اور اس میں چراغ جل رہے تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تم جانتے وہ کیا چیز تھی؟ وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی پڑھنے کی آواز کو سن کر کے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، تم قرآن پڑھنا بند نہ کرتے، فرشتے بھی کہیں نہ جاتے اور صبح تمام کے تمام لوگ فرشتوں کو دیکھتے۔ قرآن پڑھنے کی چاشنی تھی، قرآن پڑھنے کی مٹھاس تھی، جب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، انہیں سکون ملا کرتا تھا۔ لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ آج ہمارے دلوں میں وہ قرار نہیں ہے، ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ لذت کیسے حاصل کی جائے؟ سوال یہی ہے، لذت کیسے حاصل کی جائے؟ تو سب سے پہلے انسان کو گناہ چھوڑنا ہوگا۔ یاد رکھیے، گناہ اور نیکی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا تو انسان گناہ ہی کرے یا تو گناہ چھوڑ کر کے نیکیاں کرے، تب اسے نیکی کی لذت حاصل ہوگی۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، معاشرے میں موجود ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے، دیگر گناہ کر رہا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا، اسی حالت میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں بھی اس کے ذہن میں بات دوڑ رہی ہے، ابھی مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور وہ گناہ کا کام ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، نماز میں بھی گناہ کی پلاننگ کر رہا ہے، یہ لذت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ رب العالمین پہلے کے انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے بعد، انبیاء کرام کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشی بنتی ہے، اور جانشی بننے کے بعد اس نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے، دنیا پرستی کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم نماز میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، شہوات سے ہمیں رکنا پڑے گا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، تمام قسم کی برائیوں سے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا، تب انسان کو عبادت میں لذت حاصل ہوگی، اور اس کے بغیر انسان کو عبادت میں لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، انسان توجہ دے، جو پڑھ رہا ہے اس پر دھیان دے کہ میں کیا چیز پڑھ رہا ہوں، میرے زبان سے کون سے کلمات ادا ہو رہے ہیں، تب انسان کو عبادت میں لذت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ تیسری چیز، انسان اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے۔ ایک انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ انسان کا نفس ہے، جب وہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے بہترین کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین سے بے انتہا محبت ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جب ایک انسان اللہ سے بے انتہا محبت کرے گا، تب اللہ رب العالمین کی دل لگا کر کے، لگن سے، توجہ سے، شوق سے، جذبے سے اللہ رب العالمین کی وہ عبادت بھی کرے گا۔ اور لیکن جب انسان اللہ سے محبت نہیں کرے گا یا اس کی محبت کمزور ہوگی، اسے عبادت میں لذت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے اسے امید بھی ہونی چاہیے اور اس کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ امید اور خوف کے ساتھ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اسے عبادت کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ اور اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے جب انسان عبادت کرنے کے لیے آئے، وہ یہ سوچے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں نے کتنے گناہ کیے ہیں،
اور اپنے گناہ کو اپنے ذہن میں رکھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور وہ یہ سوچے اللہ رب العالمین میری اسی عبادت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں دنیا میں اپنی پچھلی زندگی میں بے انتہا گناہ کر چکا ہوں، اور اپنے گناہ کو اپنے ذہن میں لائے، اس کے بعد سوچے جو میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، روزہ رکھنے جا رہا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، میرے اسی عمل کی بدولت اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تب انسان دل لگا کر کے اللہ کی عبادت کرے گا، اور عبادت کی لذت بھی اسے حاصل ہوگی، اور انسان یہ سمجھے کہ یہ میری آخری عبادت ہے، یوں تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اسی لیے انسان ہمیشہ سوچے کہ یہ میری آخری عبادت ہوگی، اس کے بعد مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ انسان اپنے دل میں اس بات کو رکھے کہ اس عبادت کے کرنے کے بعد مجھے موت آ سکتی ہے، اور یہی میری آخری عبادت ہے۔ جب کوئی انسان کوئی کام آخری مرتبہ کرتا ہے تو اسے دل لگا کر کے کرتا ہے، بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان عبادت کرے تو یہ چیز ذہن میں رکھے میری آخری عبادت ہے، دوبارہ مجھے موقع نہیں ملنے والا ہے، اور زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ عبادت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کسی دن زیادہ عبادت کرتا ہے پھر اسے عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، جب مرضی آئے عبادت کر لی، جب مرضی آئے نماز پڑھ لی، جب مرضی آئے قرآن کی تلاوت کر لی، جب مرضی آئے اللہ کا ذکر کر لیا، پھر بھول گئے، بیچ میں چھوڑ دیا، پھر شروع کر دیا، لذت نہیں ملنے والی۔ ایک انسان مستقل تھوڑی سی عبادت کرے لیکن مستقل کرے، روزانہ کرے، یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے، اور جب انسان یہ ایسی عبادتیں کرتا ہے تب انسان کو عبادت کی لذت ملتی ہے، اور دن و رات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ، اللہ کے نبی ہر لمحہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی نمازیں میں ایسی ہوا کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، سوجن آ جایا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی نماز میں قیام اللیل میں طویل قرات کیا کرتے تھے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی قرات کیا کرتے تھے۔ انسان اپنے ذہن میں ان تمام چیزوں کو رکھے، اور ان تمام چیزوں کو رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری حاضر دماغی کے ساتھ انسان اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تمام مصروفیات کو پیچھے چھوڑ کر کے آئے، اور اس بات کا احساس کرے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جو اس دنیا میں سب سے عظیم ہستی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بڑا اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل لگا کر کے، شوق سے، جذبے سے، لگن سے انسان اللہ کی عبادت کرے، اپنے دماغ کو حاضر رکھے، اسے عبادت کی لذت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہر عبادت میں عبادت کی لذت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ دنیا میں ہم جب تک زندہ رہیں ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔